فتح الکبیر کے اندر یہ ان کا مناظرہ بڑا ہی مشہور ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ سرزمین مکہ شریف پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا مناظرہ ہوا. موضوع رفع یدین کے لحاظ سے تھا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اس لیے ہم رفع یدین ان موقعوں پر نہیں کرتے کہ پیارے محبوب علیہ السلام سے ثابت نہیں. اب اس کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں آپ کو رفع یدین کی صحیح حدیث سناتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے سنائیں، اس بارے میں کیا صحیح حدیث ہے؟ تو امام اوزاعی کیونکہ رفع یدین کیا کرتے تھے، انہوں نے حدیث بیان کی کہ مجھے زہری نے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت سالم سے اور حضرت سالم نے اپنے والد سے، انہوں نے پیارے محبوب علیہ السلام سے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. اب یہ حدیث پاک کے لحاظ سے اس کی اسناد کا ذکر کیا کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے اور انہوں نے فلاں سے سنتے سنتے، یعنی کہ وہ سارا نسب جو ہے سلسلہ کار سند کے لحاظ سے وہ ذکر کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا یہ عمل تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ میرے پاس اے اوزاعی میرے پاس اس سے بھی کبھی تر حدیث ہے جو کہ اس کے خلاف میرے پاس موجود ہے. تو امام اوزاعی فوری طور پر کہتے تھے کہ آپ پیش فرمائیں کہ میں تو رفع یدین کے لحاظ سے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اگر آپ کو اس کے خلاف حدیث صحیح آپ کے پاس موجود ہے تو آپ مجھے ضرور سنائیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ لیجیے سنیں گے. مجھ سے ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے، انہوں نے حضرت علقمہ سے اور اسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ پیارے محبوب علیہ السلام صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کسی بھی موقع پر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے. اب جب یہ حدیث سنی حضرت امام اوزاعی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے، تو آگے سے سوال کیا کہ حدیث تو میں نے بھی پیش کی ہے، حدیث آپ نے بھی پیش کی ہے، تو آپ کی بیان کردہ حدیث جو ہے اس کو میری حدیث پر ترجیح کیسے؟ حدیث تو میں نے بھی بیان کی، حدیث آپ نے بھی بیان کی، لیکن امام اوزاعی کہتے ہیں کہ اے امام اعظم میری بیان کردہ جو حدیث ہے اس پر آپ کی حدیث کو ترجیح کیسے حاصل ہے؟ اس کی بھی تو وجہ بتائیں. تو اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے آپ کے حدیث کو چھوڑا اور اپنے بیان کردہ حدیث پر عمل کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ حماد زہری سے زیادہ عالم اور فقیہ ہیں، یعنی کہ حماد جس سے میں نے حدیث لی ہے اور زہری جس سے اوزاعی آپ نے حدیث لی ہے، میرے بیان کردہ حضرت حماد جو ہیں یہ زہری سے زیادہ بڑے عالم اور فقیہ تھے، اور حضرت ابراہیم نخعی یہ حضرت سالم سے بڑھ کر عالم اور فقیہ تھے، کیونکہ حضرت علقمہ یہ سالم کے والد عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں تھے، اور اسود بہت ہی بڑے متقی فقیہ اور افضل تھے. یعنی کہ جن سے میں نے احادیث کو لیا اور جن سے تم نے احادیث کو لیا اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جن سے میں نے لیا وہ تمہارے بیان کردہ راوی جو ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بڑے عالم اور فقیہ ہیں جن سے میں نے حدیث کو لیا. عبداللہ ابن مسعود فقہ میں قرات میں
پیارے محبوب अलैहिस्सलाम की सोहबत में हजरत इब्ने उमर से कहीं बढ़ चढ़ कर रहे हैं और बचपन से ही प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ रहे हैं। इसलिए ए उज़ाई, वो हदीस जो मैंने खुद बयान की, इमाम आजम फरमाते हैं, इसलिए उस पर अमल किया क्योंकि मेरे बयान करदा रावी जो हैं वो तुम्हारे बयान करदा रावियों से ज्यादा आलिम भी हैं, ज्यादा गौर व फिक्र करने वाले फकीह भी हैं और इस लिहाज से ज्यादा अफजल भी हैं कि उन्होंने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के इस अमल को बयान फरमाया है। तो सामने कराम, हम अहले सुन्नत व जमात जो कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुक़ल्लिद हैं, इमाम आजम बड़ी ही गौर व फिक्र करने वाले थे, कुरान व हदीस को सामने रखकर फिर मसाइल को अखज़ किया करते थे। तो इस लिहाज से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब ये बातें सारी खुलकर इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सामने बयान की, तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक़्त उस मौके पर खामोश हो गए, यानी कि आगे से कोई और बात ना की बल्कि खामोशी को इख्तियार कर लिया।